جنریشن ایکسپینشن پلان، یہ شبلی فراز صاحب کے پاس اتفاق سے یہ ماشاءاللہ اس کی پوری یہ ایک پورا ڈاکیومنٹ ہے جو ہمارے دور میں ہم نے بنایا تھا کہ آپ کو بجلی کب چاہیے ہوگی، کہاں پہ چاہیے ہوگی، کس ریٹ پہ ہمارا ہونا چاہیے، اور آپ کا لوڈ سینٹر کدھر ہے. یعنی کہ آپ کا یا اسلام آباد یا فیصل آباد یا ان جگہوں میں جہاں جہاں پہ لوڈ سینٹر ہے تو اس کے قریب پاور پلانٹس ہونے چاہیے، نہ کہ کہیں پہ دور دراز علاقے میں آپ ادھر سے بجلی بنا کے تو ایویکویٹ کر رہے ہوں، نکال رہے ہوں. تو یہ وہ چیزیں جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے کی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو کیپیسٹی چارجز ہیں، کیپیسٹی چارجز کیا ہوتے ہیں خواتین و حضرات، کیونکہ اس پہ انہوں نے یہ سارے پروجیکٹس لگا دیے. آج پاکستان میں کیپیسٹی جو ہے بجلی بنانے کی جو آپ کی کیپیبلٹی ہے، صلاحیت، وہ تقریباً 42 سے 43 ہزار میگا واٹ ہے، جو اس وقت آپ کی مانگ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کی معیشت چل نہیں رہی ہے. اس وقت بھی تقریباً اس ساون کے حبس کے موسم میں جب اے سیز چل رہے ہوتے ہیں مانگ ہوتی ہے 27.5 ہزار میگا واٹ ہے، پر یہ موجودہ حکومت 20 ہزار میگا واٹ سے نہیں زیادہ لے کے جا رہی اس کو جنریشن. وجہ کیونکہ یہ لوگوں کو بجلی فراہم نہیں کرنا چاہ رہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اپنی جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضہ، اس کو اس طریقے سے ہم لوگ کنٹرول کریں، وولٹیجز کم کریں، لوگوں کو اذیت پہنچائیں، لوڈ شیڈنگ کریں، دور دراز علاقے میں کریں. خیبر پختونخوا کے ساتھ تو اس حکومت نے ایک دشمنی کا وہ عمل شروع کیا ہوا ہے. لو وولٹیجز ہر جگہ پہ آئے وقت آپ کی لوڈ شیڈنگ شیڈیول یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سے کیپیسٹی چارجز اور ان سے جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. سرکولر ڈیٹ ہمارے دور پہ جب یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی خواتین و حضرات 45 ارب روپے مہینے کا تھا. ہم لوگ اس کو 10 ارب روپے اس کا بہاؤ، سٹاک کی بات نہیں کر رہا، ذخیرے کا نہیں کر رہا، اس کا بہاؤ جو ہے فلو جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم نے 45 ارب روپے فی مہینہ سے اٹھا کے 10 ارب روپے سے بھی کم ہم لوگ بالکل کم کر دیا تھا. ابھی آج کل یہ پھر 45 سے 50 ارب روپے تک چلا گیا ہے. اچھا، اس پہ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو ان کے غلط معاہدے تھے ان کی وجہ سے جو آپ کی کیپیسٹی چارجز ہیں کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ان بجلی گھروں کو پیسہ وصول ہوگا، وہ 2018 میں آپ کا خواتین و حضرات تقریباً 250 ارب روپے سے اٹھ کے ابھی یہ تقریباً 2800 ارب روپے پہ پہنچ گئے، اور یہ مزید آگے بڑھے گا. اور روزانہ آپ کا جیسے ڈالر ڈی ویلیو ہوگا اس سے آپ کے یہ بجلی کے ریٹ میں جس طرح میں نے بتایا یہ اضافہ ہوگا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی ہم نے بنایا تھا اور وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. اور جس طرح میں نے بات کی کہ جنرل باجوہ آڑے میں آ گئے اور لنڈن پلان آڑے میں آ گیا اور ووٹ آف کانفیڈنس آ گیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت جو کہ کووڈ میں بھی ہم نے گرو کیا. ہماری حکومت پوری دنیا کی معیشت ختم ہو رہی تھی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو رہی تھی، پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی. 6% گروتھ ریٹ تھی. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں 6%. آپ کی فیصل آباد سیکٹر میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کے ساتھی موجود ہوں گے، آپ کا بجلی کی ڈیمانڈ 17% سے گرو کر رہی تھی. اور ہم لوگ مارجنل ریٹس جو تھے ایڈیشنل آپ بجلی استعمال کرتے تھے وہ انڈسٹری کے لیے لوگوں کے لیے کم کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ کروں گا خواتین و حضرات کہ اس کے لیے حل کیا تھا. CTBCM کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیٹرل مارکیٹ، یہ ہم نے بنایا تھا کہ اس وقت خریدار صرف حکومت پاکستان ہے. وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اور بھی خریدار ہوں گے آپ کی مطلب آپ کی بجلی آپ کے جو خریدار ہیں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان ہوگا، اس وقت خریدار کمپنیز بھی ہوں گی، انڈیویجولز انفرادی لوگ بھی ہوں گے. آپ کے سولر پینل پہ ہم لوگ آپ کا یہ جو سولر انرجی ہے اس کی طرف بھی ہم لوگ جا رہے تھے، اور سنگل 3 فیز میٹرنگ کی طرف سے آپ کا ہم لوگ سنگل فیز کی طرف بھی جا رہے تھے کہ وہ بھی ہو، کہ بجلی کی مانگ، ہماری بجلی سستی آئے، لوگوں کو فائدہ ہو. یہ وہ طریقہ کار تھا. اور ایک اہم بات، ہمارا جو پروسیس تھا وہ ہم لوگ پش کر رہے تھے کہ کمپیٹیٹیو بڈنگ ہو. لوگ پاور پلانٹ لگانا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ آئیں، ایک صاف ستھرے میتھڈ سے آپ اس کی بولی لگائیں، جو سب سے کم ریٹ لے گا اس کو لائسنس ملے گا. تو اچھا، اس کے بعد پھر IPPs کے کانٹریکٹ ہم نے ریوزٹ کرائے، اس کو کھولا. ڈالر کی ویلیو وہاں پہ ہم نے فکس کرایا 175 روپے پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا کہ ریٹرنز ہم نے کم کی. نیوکلیئر پاور پلانٹس کی ریٹرنز ہم نے کی 1.5%، وہاں پہ ہم نے کمی کی. واپٹا کے پروجیکٹس کو 17% سے ہم نے کر کے ریٹ آف ریٹرن اس کا 10% پہ آئے. LNG کا 16% سے کم کر کے 12% پہ آئے.
قطر کا جو یہ 4 LNG پلانٹس لگائے تھے 4,500 میگا واٹ کے خواتین و حضرات، ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ رینیوبل انرجی پہ لگاتے تو کم ریٹ پہ ہوتا. انہوں نے ایک ٹوٹل مطلب ایک آپ سمجھے کہ ریلائنس کر دی امپورٹڈ انرجی پہ. اس کا قطر کا ایک کانٹریکٹ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا اور اس پہ ملک کو اگلے 10 سالوں کے لیے 10 ارب روپے کا ہم نے فائدہ کرایا. اور یہ آئی پی پیز کے کانٹریکٹ جو ری نیگوشیٹ ہوئے تھے جس پہ ریٹ ہم نے کیپ کیا، ریٹرنز ہم نے کم کی، اربوں روپے کا فائدہ، اربوں، کوئی 10 نہیں 20 نہیں، اربوں 100 کے حوالے سے اربوں روپے کا اس کا فائدہ ہوا. کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ لوگوں کو سستی بجلی میسر ہو کہ ملک جو ہے وہ آگے جا سکے. اس پہ آخری 2 باتیں کر کے پھر میں ریکویسٹ کروں گا شبلی فراز صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کریں کہ جناب والا آپ کا آخر میں کہ اس وقت آپ معیشت کا حال دیکھیں. اس وقت کا معیشت کا حال یہ ہے کہ ایکسپورٹس آپ کی ڈیڈ ہے. اچھا سونے پہ سہاگا. آخری بات میری، اس وقت آپ کے چند حضرات کیئر ٹیکر نگران حکومت کے اٹھ کے واویلا کر رہے ہیں کہ جی بجلی کا آئی پی پیز کی نیگوسیشن ہو جائے. اور بھائی آپ ستو پی کے سوئے ہوئے تھے، آپ نے کیوں نہیں اپنے دور حکومت میں کیا؟ آپ 1.5 سال تو آپ مزے لیتے رہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی آپ پیٹیز اور سموسے کھاتے رہے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تو آتے ساتھ ہی کیا. تو یہ وہ حقائق ہیں. آپ کا ٹارگٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کا ملزم کون ہے؟ ملزم پاکستان کے خواتین و حضرات، آپ کا ملزم یہ فارم 47 والی حکومت، یہ رجیم، اس کو میں حکومت نہیں کہتا ہوں، یہ رجیم ہے. یہ یہاں پہ ڈاکے پہ آ کے بیٹھے ہیں. یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت ہے، شہباز شریف کی بھی اور مریم نواز کی بھی، اور اپنے آپ مجرم جان جائیں. بہت شکریہ. اوور ٹو یو شبلی فراز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا طوینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں جی، جس طرح کہ عمر ایوب صاحب جو کہ پاور منسٹر انرجی منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے آپ کو ایک اوور آل ایک پوزیشن بتائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو انرجی سیکٹر کا پرابلم جو کہ اب ہمارے سروں کے اوپر چلا گیا ہے یہ مسئلہ، تو اب وہ لوگ جو کہ پچھلے 40 سال سے حکومتوں میں تھے اور ابھی بھی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اور انہی کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ جو بنیاد رکھی اس فلاڈ سسٹم کی انرجی سیکٹر کی، وہ 1994 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون. وہ ہوا کیسے کہ نمبر 1، انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا جس میں ایک طرف کا جو فریق ہو اس کو نہ نقصان کا خدشہ ہو، نہ اس کو خدشہ ہو کہ اس کی چیز بکے گی، کس کو بکے گی، اور نہ اس کو گارنٹی ہو پیمنٹ کی بھی. یہ واحد ایک ایسا ہمارے ملک میں یہ کیا جو ہمارے یہ جو حکمران بن کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے کہ اس ملک کا خون غریب عوام سے اور پاکستانی عوام سے چوسا ہے اور چوس رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی نیتوں میں فطور تھا، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کو انرجی میں سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے انہوں نے اپنی انٹرسٹ کو دیکھا. اور اس میں کیا کیا کہ انہوں نے جو بھی کانٹریکٹس کیے جس میں کہ جو بجلی بنانے والے ہیں، یعنی جو جنریشن کرنے والے ہیں، مہنگے پاور پلانٹس خریدے. ایک پلانٹ جو کہ $100 کا تھا، اس میں چونکہ ڈیٹ ایکویٹی 70 اور 30 روپے تھی، یا بعض میں 80 روپے 20 روپے تھی. انہوں نے اوور انوائس کر کے وہی پلانٹ انہوں نے 130 140 روپے کا لیا. تو ہوا کیا کہ 0 پیسے ڈال کے ایکویٹی بھی اپنی بنا لی، اوپر کے پیسے جیب میں بھی ڈال لیے، اور آج ان کی 7 پشتیں کیا کہ آگے بھی جو ہے وہ آرام سے وہ پیسہ مفت کا کھائیں گے. اور وہ کون سے؟ پاکستان کے عوام کی جیبوں سے نکال کر انہوں نے اوور انوائسنگ کی، جس کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی پیمنٹس بھی افیکٹ ہوئیں. کیونکہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کا جتنا قرضہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ اور عوامل ہوتے ہیں، ان کو شامل کر کے اور اس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز جو کہ 100 روپے کی مل رہی تھی اس کو آپ نے 130 روپے کا خریدا. اسی زمانے کی جو باقی دنیا میں پلانٹس لگ رہے تھے اسی اسپیکس کے، اگر آپ ان کی پرائسز دیکھیں
اور جو پاکستان میں لگائے گئے ان کی پرائسز دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا ایک چیز کی بنیاد پہ. ایک کام جو شروع ہوا تھا وہی غلط ہوا تھا اور اس میں بدنیتی اور کرپشن شامل تھی، جس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں.